الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين الأفضلين وعلى من أحبهم وتابعهم بإحسان أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. وقال تعالى في شأن حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. علماء کرام، خطباء اعظام، بزرگان محترم، مکرم حاضرین و معزز سامعین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو رشد و ہدایت کے درخشاں ستاروں کے مانند قرار دیا، جیسا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد مبارک ہے: اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، ہدایت کے درخشاں ستاروں کے جیسے ہیں. فَبِأَيِّهِمْ اقتدیتم اہتدیتم، ان میں سے جن کی بھی تم اقتداء کرو گے تمہیں ہدایت مل جائے گی. تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی صحبت بافیض کے باعث ساری خلق خدا کے لیے رشد و ہدایت کے سلسلے میں انجم و کہکشاں سے بھی بلند و بالا ہیں. سب کو ان کی بارگاہوں سے اور ان کی پاکیزہ تعلیمات سے اور ان کی مقدس ہستیوں سے فیوض و برکات حاصل ہوتے ہیں، اور ان کے بارے میں ہمارا یہ ایمان اور یقین ہونا چاہیے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سے بڑھ کر کائنات میں کسی اور کے دل پاکیزہ نہیں تھے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابیت کے شرف سے مشرف فرمایا. امام دیلمی نے یہ حدیث پاک بیان فرمائی ہے. رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں: ان اللہ تعالی نظر فی قلوب العباد، بے شک اللہ تعالی نے تمام بندوں کے دلوں میں نظر فرمائی. سارے کے سارے پیدا ہونے والے جتنے بندے تھے سب کے دلوں پر اللہ پاک کی نگاہ کرم ہوئی، سب کے دلوں کو اللہ نے دیکھا. فلم یجد قلبا انقی من قلوب اصحابی، میرے صحابہ کرام کے دلوں سے بڑھ کر پاکیزہ کسی کے دل نہیں پایا. اللہ پاک نے سب سے پاکیزہ دل جن ہستیوں کو پایا وہ صحابہ کرام کے وجود اور ان کے نفوس ہیں. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں: فَلِذَلِكَ اخْتَارَهُمْ وَجَعَلَهُمْ أَصْحَابًا، اسی لیے اللہ نے انہیں چن کر میرا صحابی بنایا ہے. تو صحابی حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات گرامی کا فیض پانے والے، ایمان کی حالت میں چہرے زیبا کا دیدار کرنے والے خوشا نصیب ہستیوں کا نام ہے، اور ان کے دلوں کی پاکیزگی کے بارے میں کوئی شک شبے کی گنجائش نہیں ہے. پاک دل ہیں صحابہ کرام. اسی طرح سے اہل بیت اطہار جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی قرابت نسبی کا شرف رکھتے ہیں، ان کی طہارت اور پاکیزگی بھی مسلمہ ہے. اللہ پاک نے قرآن مجید میں ان کی طہارت کا بھی اعلان کیا، صحابہ کرام کے نفوس کی پاکیزگی کا بھی اعلان کیا. اہل بیت کی طہارت کے بارے میں قرآن کی مشہور آیت ہے: انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اسی طرح سے صحابہ کرام کے قلوب کی پاکیزگی کے لیے ارشاد الہی ہے: اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی.
کہ ان کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے چن لیا ہے۔ تو دونوں حضرات بھی پاک باز ہیں، راست گو ہیں اور عظمت و بلندیوں کا نشان ہیں، رفعت اور فضیلت کے حامل اور ان کے تاجدار ہیں۔ اس لیے اہل سنت و جماعت صحابہ کرام کی بارگاہوں میں بھی بڑے ادب و احترام اور حسن عقیدت کا مظاہرہ کرتے ہیں، اہل بیت کرام کی بارگاہوں میں بھی ادب و احترام اور حسن عقیدت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ ہر دونوں ہستیوں سے محبت لازم و ضروری ہے۔ اس کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں مرتبے اور درجے جو ہیں اللہ پاک نے رکھے ہیں، ان میں بھی جن کو جو فضیلت اور جو عظمت رب العالمین نے عطا کی ہے، ان کی ان عظمتوں کو بھی ماننا لازم و ضروری ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے سارے صحابہ بحیثیت صحابیت کے عظمت و بلندیوں کے حامل ہیں، لیکن ان میں مرتبوں کا فرق اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر بتلایا ہے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیے، فرماتا ہے لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، جو حضرات فتح مکہ سے پہلے مشرب اسلام ہوئے اور اللہ کی راہ میں جہاد کیے، اپنا مال و متاع قربان کیے، اللہ پاک فرماتا ہے کہ یہ اور ان کے بعد جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے، صحابی ہوئے، انہوں نے بھی خدمات انجام دیں، قربانیاں پیش کیں، یہ دونوں مرتبے میں برابر نہیں ہیں۔ لا یستوی منکم من انفق، جو قبل فتح مکہ مال خرچ کیے اور قربانیاں دیے، جہاد میں شریک رہے، یہ اور بعد والے برابر نہیں ہو سکتے۔ اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، فتح مکہ کے بعد جو حضرات مشرب اسلام ہوئے، صحابی ہوئے، مال و متاع خرچ کیے، ان سے وہ حضرات درجوں میں بلند و بالا ہیں جو پہلے مشرب اسلام ہوئے، اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے قربانیاں دی ہیں۔ لیکن اللہ نے آگے فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اور اللہ نے ان سب سے جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ تو سارے صحابہ کرام اللہ پاک کے کلام مبارک سے مبشر بالجنہ، موعود بالجنہ ہے، جنت کی خوشخبری بھی ہے اور جنت کا وعدہ بھی ہے، اور اللہ پاک کا وعدہ سچا ہے۔ اللہ پاک لا یخلف المیعاد، وعدے کے خلاف نہیں کرتا، وہ اپنے کرم سے وعدہ فرما لیا کہ سب سے اللہ نے حسنہ کا، اچھے ان کے مرتبوں کا، اچھے انجام کا اور جنت کا، وہاں کی ساری سعادتوں کا وعدہ فرمایا ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں آپ دیکھیے ان کا تذکرہ جہاں اللہ نے کیا تو فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ پاک ان سے راضی ہے اور یہ اللہ سے راضی ہے۔ اسی لیے کسی بھی صحابی کا ہم نام لیتے ہیں تو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اس لیے کہ یہ اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں، اللہ ان سے راضی ہو چکا کہہ کر قرآن مجید میں نازل فرما دیا۔ اب کوئی اس میں ادنیٰ درجے کے بھی شک کی گنجائش مسلمان کے لیے نہیں رہتی ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین میں آپس میں بڑی محبتیں تھیں، کبھی کوئی ان کا باہم ذات کے لیے، شخصیت کے لیے یا کسی دنیا کے معاملے کے لیے اختلاف ہرگز نہیں تھا۔ اللہ پاک نے ان کو اونچے مقامات عطا کیے تھے، علمی اعتبار سے، فقہی اعتبار سے، اجتہادی نوعیت سے ان کے مابین کچھ گفتگو اور مباحثے ہوئے ہیں، معاملات ہوئے ہیں، معرکے ہوئے ہیں، تو اس کے بارے میں تمام اہل سنت کے اکابر متفق ہیں۔ سیدنا امام اعظم امام الائمہ فرماتے ہیں نتولاہم جمیعا ولا نذکرہم الا بخیر، ہم سب سے اللہ کی خاطر محبت کرتے ہیں اور سب کا ذکر خیر اور بھلائی کے ساتھ ہی کیا کرتے ہیں، اس لیے کہ حضور علیہ السلام کے صحابہ ہیں۔ اور آج بھی آپ دیکھیے بزرگوں کے مابین کوئی اگر معاملات ہو رہے ہوں تو چھوٹے اگر اس میں دخل اندازی کریں تو کیا سمجھتے ہیں کہ بھئی بڑوں کے معاملات میں آپ کیوں آ رہے ہو، تو کوئی اس کو پسند نہیں کرتا۔ تو یہ عام طور پر ہمارے دور کے بزرگوں کے تعلق سے کوئی چھوٹا اگر دخل اندازی کرنا چاہتا ہے تو پسند نہیں کیا جاتا ہے، تو ہم کتنے بھی بڑے ہوں گے، لیکن حضور نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ کرام کو اللہ نے جو مرتبے اور بلندیاں دی ہے، ان کی گرد پاک ہو تو کیا ان سواریوں کو جن پر وہ بیٹھ کر مارکوں میں گئے، ان کی گرد کی بھی کوئی برابری نہیں کر سکتا ہے، اس لیے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابیت کے لیے اللہ نے ان کو چن لیا ہے۔ یہ بات اچھی طرح ہمیں ذہن نشین کر لینی چاہیے۔ صحابہ کرام کا بھی احترام ہونا چاہیے، اہل بیت اطہار کا بھی احترام ہونا چاہیے، اور ہر ایک شان و عظمت والے اور بزرگی اور بلندی والے ہیں، یہ بھی ماننا چاہیے۔ اب تذکرہ چونکہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی کا ہم کر رہے ہیں، تو ہم تمہیدی طور پر یہ بات اس لیے عرض کر دیے ہیں کہ سارے صحابہ اور اہل بیت سے ہمارا ایمانی اعتقادی رشتہ
مضبوط اور مستحکم ہے اور ہونا بھی چاہیے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تمام اہل سنت و جماعت کا یہ اتفاق ہے کہ آپ انبیاء و مرسلین کے بعد تمام امتوں میں اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی امت میں تمام کے تمام جتنے بھی بلند و بالا ہستیاں ہیں، تمام صحابہ کرام میں فضیلت کے اعتبار سے آپ کا مقام و مرتبہ بلند و بالا ہے۔ حضرت مولائے کائنات شیر خدا حیدر کرار سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم سے مروی حدیث پاک ہے، آپ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس امت میں نبی پاک علیہ السلام کی ذات گرامی تو یقیناً حضور نبی ہے، رسول ہے، امام الانبیاء ہیں، سید المرسلین ہیں، آپ کی ذات سے کوئی برابری یا بہتری کی بات تو تصور میں نہیں لائی جا سکتی ہے۔ فرماتے خیر هذه الامت بعد نبیها ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما، فرماتے ہیں کہ اس امت میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی حضور کی ذات گرامی کے بعد تمام انبیاء و رسول کے بعد اس امت میں سب سے زیادہ اونچے مقام پر حضرت ابو بکر صدیق ہے، ان کے بعد حضرت عمر فاروق ہے رضی اللہ تعالی عنہما۔ حضرت نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت بابرکت میں رہنے کا جو اعزاز صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوا، اس میں کوئی شک شبے کی گنجائش نہیں ہے کہ آپ خلوت میں بھی ساتھ تھے، جلوت میں بھی ساتھ تھے، وطن میں بھی ساتھ تھے، سفر میں بھی ساتھ تھے، اور آج تلک وہ ساتھ رہنے کا فیض یہ ملا کہ غار میں ساتھ تھے تو آج مزار پر انوار میں بھی ساتھ ہیں۔ تو آپ کو رفاقت کا بھی خصوصی اعزاز اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے۔ اور جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام دین اسلام کی دعوت کا کام شروع فرمائے اور خلق خدا کو حق کی طرف بلائے تو سب سے پہلے مشرف اسلام ہونے والے مردوں میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اول ہیں۔ سب سے پہلے آپ مشرف اسلام ہوئے مردوں میں۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پوچھا گیا، اس سلسلے مختلف روایتیں ہیں کہ سب سے پہلے اسلام کون لائے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ ایمان لائیں، بعض روایتوں میں آتا ہے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ ایمان لائے، بعض روایتوں میں آتا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لائے، بعض روایتوں میں اور کچھ آتا ہے۔ تو یہ اول کا ذکر آتا ہے، آخر یہ کیا بات ہے، کیسے ہم اس میں تطبیق کریں، مطابقت کریں، کیا مطلب ہے اس کا؟ امام اعظم سے دریافت کیا گیا تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے بڑی اچھی تطبیق کی۔ سب سے پہلے آپ ہی نے یہ تعبیر اور تطبیق کی اور ایک اچھی بات بتلائی۔ آپ نے فرمایا مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، عورتوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا ہیں، اور بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے صاحبزادوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور غلاموں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اس طرح امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے تطبیق کی۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رجال میں مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے، اسلام لانے والے ہیں، اسی لیے آپ کا مبارک نام ابو بکر ہے۔ بکر عربی زبان میں سبقت کرنے کو کہتے ہیں، اور ابو کے معنی باپ کے بھی آتے ہیں اور والے کے بھی ہوتے ہیں۔ ابو بکر سبقت کرنے والے، پہل کرنے والے۔ اللہ پاک نے آپ کو کنیت ابو بکر کی جو عطا کی ہے، یہ خود اشارہ کر رہی ہے کہ ہر خیر اور ہر بھلائی کے کام میں آپ سبقت کرنے والے اور آگے بڑھنے والے ہیں۔ تو اسلام جب حضور علیہ السلام نے پیش کیا تو آپ سب سے پہلے مشرف اسلام ہوئے، اور دعوت دین کا کام حضور علیہ السلام نے کیا۔ داعی اسلام حضور علیہ السلام ہیں، اور آپ علیہ السلام کی دعوت کو قبول کرنے کے بعد انہوں نے سب سے پہلے دیگر لوگوں کو دعوت دینے کا کام شروع کیا، اور آپ کی دعوت و تبلیغ سے لوگ مشرف اسلام ہوئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان خوش نصیبوں میں ہیں جن کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے متوجہ کر کے اسلام کی طرف مائل کیا، اور آپ ہی کی کوشش سے وہ مسلمان ہوئے، صحابی ہوئے۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعوت میں بھی سب سے اول ہیں کہ سب سے پہلے آپ نے اس سلسلے میں محنتیں فرمائی، اور اسلام پر جب مصائب آئے، دعوت دین کے سلسلے میں لوگوں نے رکاوٹیں کھڑا کیں، تکلیفیں پہنچائی، اللہ کے حبیب داعی اسلام کی حیثیت سے خلق خدا کو دعوت دے رہے ہیں، تو وہ آپ علیہ السلام کے ساتھ اچھا سلوک تو نہیں کیے، ستا رہے ہیں، حرم پاک میں نماز پڑھنے میں رکاوٹ ہے، سجدے میں سر ہے، حضور علیہ السلام کا اونٹ کی اوزری لا کر پشت تھر پر ڈال رہے ہیں، اور
سجدے میں حبیب پاک علیہ السلام ہے، عبادت میں حبیب پاک علیہ السلام ہے، گلے میں چادر ڈال کر کھینچ رہے ہیں، اس طرح ستا رہے ہیں، تکلیفیں دے رہے ہیں، حبیب پاک علیہ السلام کو حکم ہے اللہ کا وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ، اے حبیب اپنے رب کے حکم پر آپ صبر کیجئے، فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، بے شک آپ ہماری نگاہوں میں ہیں، ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں، یہ ظالم جو کچھ کر رہے ہیں، ذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ، اے حبیب میں ان جھٹلانے والوں سے نمٹ لوں گا، آپ فکر مت کیجیے، آپ اپنا کام کیے جائیے۔ اللہ پاک نے اپنے حبیب علیہ السلام کو فرمایا حضور کام کر رہے ہیں، تو حبیب پاک علیہ السلام کی خدمت بابرکت میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اگر مناسب سمجھے تو علی الاعلان ہم اس کام کا آغاز کریں گے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ابھی مسلمانوں کی تعداد کم ہے، تو انہوں نے پھر گزارش کی یا رسول اللہ آپ کے غلاموں کی تعداد میں اضافہ ہونا چاہیے، اور یہ حرم میں جا کر کھلے طور پر ہم کام کریں گے۔ تو حبیب پاک علیہ السلام نے آپ کی درخواست کو شرف قبولیت سے نوازا اور تشریف لائے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کے سامنے علی الاعلان دعوت کا کام پیش کیا، اسلام کی طرف بلایا، وہ لوگ ٹوٹ پڑے، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس قدر مارے کہ آپ بے ہوش ہو گئے، بہت زد و کوب کیے، حتیٰ کہ آپ کا چہرہ بھی متغیر ہو گیا۔ آپ کی قوم کے لوگ پہنچے، قبیلے کے لوگ، یہ سمجھ گئے کہ شاید انتقال ہو گیا، اٹھا کر لے گئے، لٹا دیے، بات بھی نہیں کر رہے ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ لوگ آ کر حرم میں اعلان کیے اگر ابو بکر ہمارے قبیلے والے اگر اس طرح سے انتقال کر جائیں تو جو یہ حرکت کیا ہے، جس نے ان کو مارا ہے، ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے، ضرور اس کو بھی ہم ختم کر دیں گے۔ یہ اعلان کر کے وہ گئے، حضرت صدیق اکبر کی خدمت میں مصروف ہیں، شام ہو گئی، بات چیت نہیں۔ اس کے بعد ہوش آیا، سارے گھر میں خاندان والے جمع ہیں، ہوش جب آیا، زبان کھولے تو سب سے پہلے کیا زبان سے الفاظ نکلا؟ الفاظ کیا نکلتے ہیں؟ زبان سے کیا الفاظ نکلے؟ فرماتے ہیں ما فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں بتاؤ اللہ کے رسول علیہ السلام کا کیا حال ہے، میرے آقا کی کیا حالت ہے، کیا کیفیت ہے۔ وہ لوگوں کو غصہ آیا، چونکہ وہ مسلمان نہیں تھے آپ کے خاندان کے لوگ۔ وہ لوگ کہنے لگے واہ یہ عجیب معاملہ ہے، اتنی بڑی مصیبت آ گئی، ہم ان کی تیمارداری میں ہے، خدمت گزاری میں ہے، اور یہ پھر ہوش آیا تو ان کے اپنے صاحبی کو یاد کر رہے ہیں، وہ غصے سے چلے گئے۔ آپ کی والد ماجدہ سمجھائی بیٹا چونکہ بہت خطرناک حالات کو آپ پہنچے ہوئے تھے، اب تھوڑا سا افاقہ ہوا، کچھ کھاؤ کچھ پیو۔ تو کہنے لگے نہیں میرے امی جان، میرے حضور علیہ السلام کے بارے میں آپ مجھے اطلاع لائیے، خبر پہنچائیے کہ میرے آقا کیسے ہیں، جب تک میرے آقا کے بارے میں مجھے معلومات نہیں ہوں گے میں کوئی اور کام نہیں کر سکتا۔ تو وہ کہنے لگی کیسے میں معلوم کروں، مجھے بھی نہیں معلوم۔ تو فرماتے ام جمیل رضی اللہ عنہا کے پاس جائیے، ان سے دریافت کیجیے، وہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں آپ کو اطلاع دے گی۔ تو یہ فوری ان کے پاس گئیں، رات میں جا کر پوچھی ام جمیل حضور علیہ السلام کے بارے میں کیا خبر ہے۔ تو وہ بھی چونکہ معمور تھی اس بات پر کہ راز ظاہر نہ کیا جائے، کیونکہ ابھی آہستہ آہستہ لوگ مسلمان ہو رہے تھے۔ حکمت ہے اللہ پاک کی، ایسا نہیں ہے کہ کوئی ڈر یا خوف کے مارے خاموش تھے۔ اللہ پاک اپنے حبیب پاک علیہ السلام کو جو امر کیا تھا پوشیدہ طور پر کام کرنے کا تو آپ پوشیدہ کیے، جب علی الاعلان کرنے کا امر آیا تو علی الاعلان کیے۔ ہر چیز کے اندر حکمت ہوتی ہے، تو وہ ظاہر نہیں کی، کیونکہ حضرت کی والدہ ابھی صحابیہ نہیں بنی تھی تو ان کو بھی خوف محسوس ہوا کہ یہ خبر لے رہی ہے، میں صحیح صورتحال بتلا دوں گی، دشمن وہاں پہنچیں گے، آقا کو تکلیف پہنچائیں گے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ کہنے لگی ایسا نہیں، میں کچھ نہیں کہہ سکتی، ہاں البتہ اگر آپ چاہتی ہو تو میں خود ابو بکر کے پاس چلتی ہوں۔ تو والدہ فرمائی ٹھیک ہے چلیے، ساتھ لائیں۔ جیسے ہی حضرت ام جمیل رضی اللہ عنہ آئیں تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پوچھا بتائیے میرے آقا کا کیا حال ہے۔ تو وہ صحابیہ کہنے لگی آپ کی والدہ بھی یہاں ہیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمایا کہ نہیں، آپ میری والدہ کے تعلق سے کوئی فکر مت کیجیے، وہ راز کو ظاہر نہیں کریں گی انشاءاللہ۔ تو پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ حضور علیہ السلام بخیر ہیں۔ حضرت صدیق اکبر مسکرائے، خوشی کی کیفیت پیدا ہو گئی، ایک دم مسرور شاداں ہو گئے کہ میرے آقا خیر سے الحمدللہ۔ پھر فرمایا کہاں ہیں حضور علیہ السلام؟ تو کہتے ہیں دار ارقم میں ہیں، حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ کے گھر میں ہیں۔ تو فرماتے ہیں مجھے میرے آقا کی بارگاہ میں لے چلو۔ چلنا نہیں ممکن نہیں تھا، چلا نہیں جا رہا تھا۔ والدہ کہتی بیٹا جاؤ گے ٹھیک ہے، تھوڑا سا آرام کر لو، کچھ کھاؤ کچھ پیو۔ تو کہنے لگے اللہ کی قسم میں کچھ نہیں کھاؤں گا، کچھ نہیں پیوں گا۔
ان آنکھوں سے جب تک میرے آقا کو نہیں دیکھوں گا مجھے سکون نہیں مل سکتا، میرے آقا کے پاس مجھے لے چلو۔ عشق اور محبت کی کیا کیفیت ہے قربان جائیے، فدائیت اور فنائیت کا عجیب معاملہ ہے۔ کہنے لگے نہیں میں حضور کے پاس پہلے چلتا ہوں، میرے آقا کے پاس لے چلو۔ تو اس کے بعد حضرت ام جمیل رضی اللہ عنہ ایک طرف، آپ کی والد ماجدہ ایک طرف، دونوں جانب ہے اور دونوں طرف سے سہارا آپ کو دے کر لے جایا جا رہا ہے۔ رات کا وقت ہے، سناٹا ہے، آہستہ آہستہ لے کر گئے۔ حبیب پاک علیہ السلام جہاں تشریف فرما تھے دار ارقم میں، حضرت ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں، وہاں آپ کو لے جایا گیا۔ جیسے ہی پہنچے حبیب پاک علیہ السلام بڑی محبت اور کرم نوازی کے ساتھ استقبال کیے اور ان کا ماتھا چومے حضور علیہ السلام، آقا کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے۔ حضور علیہ السلام نے دعاؤں سے سرفراز فرمایا۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ عرض کرتے آقا آپ سلامت ہے تو بس ہم بھی سلامت ہیں۔ کس قدر وارفتگی ہے، کس قدر محبت ہے، کس قدر عشق ہے۔ حبیب پاک علیہ السلام کی ذات گرامی سے وابستگی کے بعد بڑی آزمائشیں بھی آتی ہے، اور ان آزمائشوں میں عاشقوں کا جو امتحان ہوتا ہے وہیں ثابت قدمی پر کرم نوازیاں ہوتی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ وہ ہیں کہ خالی اشارہ کر دے تو کائنات کا نظام بدل جائے، کایا پلٹ جائے۔ دشمن کی کیا مجال تھی، گرا بھی سکے مار بھی سکے۔ ارے اولیاء کرام صلحاء اعظام کے واقعات میں کیا ہم نہیں سنتے کہ خالی اشارہ کیے بس اللہ پاک کے قہر کی بجلیاں گری۔ حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ اشارہ فرماتے ہیں تو کیا نہیں ہوا۔ حضرت پیرانی پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ عنہ اولیاء کرام کے بارے میں آتا ہے تو وہاں تو راس الصدیقین ہے حبیب پاک علیہ السلام کے وہ جانثار کہ جو چاہیں اللہ وہی فرما دے، لیکن نہیں، اللہ کا حکم ہے صبر کیجئے، تکلیفیں سہنا ہے دین کی خاطر، کیونکہ اس کے بعد اعلیٰ سے اعلیٰ اور مرتبے اللہ تعالیٰ دے گا۔ اور آنے والوں کو یہ میسج پہنچانا ہے کہ اسلام بربریت کا دین نہیں ہے، اسلام دہشت گردی کا دین نہیں ہے، اسلام امن و سلامتی کا دین ہے۔ ستانے والے وہ تھے جو اسلام کو قبول نہیں کیے، اسلام قبول کرنے والے کسی کو ستائے نہیں، کسی کے ساتھ جور و جفا نہیں کیے، انہوں نے ظلم سہا ہے، تکلیفوں کو گوارا کیا ہے۔ ان کا مقصد صرف ایک ہی تھا کہ دین کو قبول کر لیا جائے تاکہ دنیا بھی سنور جائے اور آخرت بھی بہتر ہو جائے۔ اس کے لیے یہ سچائی کا پیغام لے کر آئے، اسی کے لیے محنتیں کی جا رہی تھی۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایسی جانی ساری کہ آپ مشرف اسلام ہوئے، 40,000 درہم آپ کے پاس تھے، لیکن آپ نے اپنے ان پیسوں کو راہ خدا میں قربان کر دیا، ان لوگوں کو آزاد کروانے کے لیے کہ جو مسلمان ہوئے تھے، کسی کے غلام تھے اور کافر ان پر مصیبتیں ڈھا رہے تھے، تکلیفیں پہنچا رہے تھے۔ تو آپ ان کے آقاؤں سے بات کرتے کہ بھائی یہ غلام ہے آپ کے پاس، آپ کتنے پیسوں میں بیچنا چاہتے ہو؟ تو ان کو اندازہ رہتا کہ اتنی قیمت نہیں ہے، لیکن چونکہ اب یہ خریدنا چاہتے ہیں اور مقصد یہ ہے کہ ظلم سے ان کو چھٹکارا مل جائے، تو بہت بڑی قیمتیں وہ مقرر کرتے۔ آپ فرماتے ٹھیک ہے لے لو اور آزاد کروا دیتے، خریدتے غلام بنا کر نہیں رکھتے، ان کو آزاد کروا دیتے، اللہ کے لیے میں نے آزاد کر دیا۔ اس طرح سے 35,000 درہم آپ کے غلاموں کو آزاد کرنے میں اور دین اسلام کی تبلیغ و اشاعت میں خرچ ہوئے۔ شروع سے ہر خیر کے کام میں آگے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وسعتیں بخشی کہ جب حبیب پاک علیہ السلام کی ذات گرامی حرم کعبہ میں قیام فرما ہو کر لوگوں کو دین کی باتیں بتلا رہی ہے، تو وہاں بھی دشمن آپ پر ٹوٹ پڑے۔ حضور علیہ السلام پر جب انہوں نے حملہ کیا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور ظالموں کو آقا سے دور کرنے لگے اور فرمانے لگے وَيْحَكُمْ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ، افسوس ہے تم پر، ایک ذات گرامی تم کو اس بات کی طرف بلا رہی ہے کہ میرا رب اللہ ہے، اور وہ روشن دلائل لا کر تم کو اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، تم ان کو مارنا چاہتے ہو، ختم کرنا چاہتے ہو، ستانا چاہتے ہو؟ یہ کوئی دانش مندی ہے؟ حضور نبی کریم علیہ السلام کی طرف کرنے والے حملوں کو دور کیا، آپ کی طرف آنے والے واروں کو دور کیا، خود سینہ سپر ہو گئے، اللہ کے محبوب علیہ السلام پر اپنے آپ کو قربان کیا۔ ہر میدان میں ایسے ہی رہا۔ ایک مرتبہ مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے پوچھا اے لوگوں بتاؤ سب سے زیادہ بہادر کون ہے؟ تو آپ کے ساتھ جو بیٹھے ہوئے تھے کہنے لگے سب سے بڑھ کر بہادر تو آپ ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، سب سے بڑھ کر بہادر ایک اور ہیں، بتاؤ وہ کون ہے؟ سبوں نے کہا آپ ہی بتائیے سب سے بڑھ کر بہادر کون ہے، ہمیں کیا پتا، آپ بتلائیے۔ تو حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم نے فرمایا کہ سب سے بڑھ کر بہادر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر مطلب سمجھا کیسے ہیں؟ فرمایا دیکھو بدر کے موقع پر، اسلام کی پہلی جنگ ہے،
اور مسلمان 313 ہیں اور دشمن 1000 ہیں، اور پھر مزید فوج آ رہی ہے، یہ اطلاعات مل رہی ہیں۔ ایسے موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ہم نے ایک عریش بنا دیا، صاحبان کی طرح ہم نے حضور علیہ السلام کے لیے ایک عریش بنایا، اور حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام وہ عریش میں تشریف فرما رہے، اور ہم میدان میں مقابلے کے لیے اتر پڑے۔ اب یہ مرحلہ جب آ رہا تھا تو آپس میں ہم گفتگو کرنے لگے، کون حضور علیہ السلام کی خدمت میں ٹھہرے گا تاکہ دشمن ادھر حملہ کرنے کو آئے گا تو دشمن کو بھگا سکے، آقا علیہ السلام کی خدمت میں رہنے والا کون ہے؟ تو یہ ذمہ داری بڑی ذمہ داری تھی، کیونکہ دشمنوں کی نگاہ تو حضور علیہ السلام کی طرف ہوگی اور ان کا نشانہ تو ذات رسالت مآب ہوگی۔ دوسرے آپس میں لڑیں گے، مقابلہ کریں گے اور ان کو بھگایا جائے گا، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ سارے کے سارے حملے اس طرف ہوں گے، یہاں ٹھہرنے کی ہمت کون کرنا چاہتا ہے؟ کون ہے جو آقا کے پاس کھڑے رہ کر اپنے کو پیش کر سکے، نچھاور ہو سکے؟ یقیناً ہر ایک کے دل میں نثار ہونے کا جذبہ ہے، نچھاور ہونے کی تمنا ہے، مگر اتنی بڑی بات کہ اگر تھوڑی سی بے توجہی اور غفلت ہوئی، دشمن کا تیر حضور کی طرف آ گیا، یہ دشمن کا حملہ حضور پر ہو گیا، تو اتنی بڑی گرفت بھی ہے۔ ڈر رہے تھے سب، کسی کی ہمت یہ نہیں ہو رہی تھی، سب بہادر تھے، خاموش تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری سے کوئی بے توجہی ہو جائے اور اللہ پاک کا قہر نازل ہو جائے، کیونکہ یہ بڑی ذمہ داری کا معاملہ ہے۔ تو ہم لوگ سب سوچ ہی رہے تھے، کانپ رہے تھے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی تلوار کو میان سے باہر نکالے، بے نیام شمشیر بے نیام کیے ہوئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں کھڑے ہو گئے اور سب سے کہنے لگے، فکر نہ کرو، غلام حاضر ہے، اگر کوئی ہمت کرے گا تو اس کی ہمت کا جواب میں دوں گا، آپ لوگ معرکے کے لیے آگے بڑھ جاؤ، فرما جا۔ تو حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، سب سے بڑھ کر بہادر تو ہمارے درمیان صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہے، کیونکہ اپنے آپ کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں پیش کر دیا اور دشمنوں سے کہا کہ ہاں میں کھڑا ہوا ہوں میرے آقا کی بارگاہ میں، ہمت ہے تو ادھر بڑھ کر کے دیکھو۔ اگر کوئی ہمت کرتا آگے بڑھنے کی تو آپ اس پر ٹوٹ پڑتے اور اس کو بھگا دیتے، آقا علیہ السلام تک کسی کو آنے نہیں دیتے۔ فرمایا کتنی بڑی بہادری اور شجاعت کی یہ شان ہے، اشجع الناس ہے، سب سے بڑھ کر بہادر حضرت صدیق اکبر ہے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ الخلفاء میں اس روایت کو ذکر کیا ہے، اور دیگر کتابوں میں احادیث شریفہ کی روایت موجود ہے۔ تو عزیزان گرامی، حضرت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر قربان کر رہے ہیں اپنے آپ کو۔ ہر صحابی کی شان عظمت بلند و بالا ہے، کبھی کسی کے تعلق سے کوئی بے ادبی والا ذہن نہیں رکھنا چاہیے، کیونکہ ہر ایک کے بارے میں احترام ہونا، سب بڑے ہیں، سب اونچے ہیں، ہر ایک کا ادب ہمارے لیے دارین کی سعادتوں کا ذریعہ ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان عظمت دیکھیے گا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی قربانی کو اپنی بارگاہ میں کیسے قبول کیا، ان کی بہادری کی شان کو کیسے اپنے کلام سے ظاہر کیا۔ مولا کائنات نے تو یہ فرما دیا، اب وقت آیا حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سفر ہجرت کا۔ اللہ پاک کا حکم ہوتا ہے کہ میرے محبوب اب مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ کا سفر کیا جائے۔ تب یہ حکم آتا ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے حکم پر نکلتے ہیں۔ تو آپ اس سفر میں کس کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیوں؟ حضور نبی کریم علیہ السلام کا یہ انتخاب خود کا اپنا انتخاب نہیں ہے، اللہ پاک کا امر ہے، اللہ کے حکم سے انتخاب کرتے ہیں۔ اور حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر مبارک پر آرام کرنے کے لیے فرماتے ہیں کہ علی تم میرے بستر پر سو جاؤ، صبح جن کی جو امانتیں ہیں ان تک پہنچا دو، پھر مدینہ منورہ آ جانا۔ دشمنان دین باوجود یہ کہ حضور علیہ السلام کے دین کو نہیں قبول کیے تھے، مگر وہ بھی آپ کو صادق اور امین مانتے تھے، صداقت اور امانت آپ کی ان کے پاس مسلمہ تھی، اسی لیے امانتیں رکھواتے تھے۔ اور حبیب پاک علیہ السلام سفر کے موقع پر بھی حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو ذمہ داری دے رہے کہ اے علی تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ فلاں 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 کی امانتیں میرے پاس ہیں، تم ان کو پہنچا دینا، وہ امانتیں متعلقین کے حوالے کر دینا۔ حبیب جاتے ہوئے بتا رہے ہیں کہ ہم لوگ تمہاری اذیتیں، تمہاری تکلیف رسانیاں اور تمہارا ظلم انتہا کو پہنچ چکا ہے، لیکن پھر بھی ہمارا دین عہد کی پابندی کی تعلیم دیتا ہے، امانت ادا کرنے کا امر کرتا ہے۔ ہمارا طریقہ امانتوں کو غبن کرنا نہیں ہے، امانتوں کو متعلقین تک پہنچانا ہے۔ دشمنوں کی بھی امانتیں ہیں تو اس کو ضائع نہیں کیا جائے گا، اس کو اس کے متعلق تک پہنچایا جائے گا۔ پابند کر دیا اور حضور علیہ السلام نکلے، رات کا وقت ہے، دشمنوں کے درمیان سے نکلے۔ سفر ہجرت کی تفصیلات بتانا مقصود نہیں ہے، چونکہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موضوع گفتگو ہے، تو اس سے متعلق جو حصہ ہے عرض کر رہا ہوں۔ بخاری شریف میں حدیث پاک ہے، حضور علیہ السلام نکلے، رات کا وقت ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دن میں پہلے ہی بتا چکے تھے کہ اللہ کا حکم ہے
تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا آقا غلام کو بھی کیا رفاقت کا یہ شرف ملنے والا ہے؟ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں ابو بکر، اللہ کا حکم ہے کہ تم کو بھی ساتھ چلنا ہے۔ اس قدر خوشی ہوئی کہ آنکھ سے آنسو بہہ پڑے، اور پتہ نہیں تھا کہ اب تک خوشی سے بھی آنسو بہتے ہیں۔ آنسو تو رونے کی وجہ سے، تکلیف کی وجہ سے، آدمی جب تکلیف سے روتا ہے تو آنسو نکلتے ہیں، غم سے اور تکلیف سے، مصیبت سے آنسو نکلتے ہیں، یہ پتہ تھا۔ خوشی کے آنسو کا پتہ اب چلا کہ خوشی سے بھی آنکھ سے آنسو نکلتے ہیں۔ تو آپ خوشی کے مارے رو پڑے، کہنے لگے کتنا بڑا اللہ کا کرم ہے۔ تو فوراً انہوں نے اپنے آپ کو تیار کیا، زاد راہ بھی بنا لیا۔ حبیب پاک علیہ السلام رات میں تشریف لائے تو حضور علیہ السلام کے ساتھ اپنے گھر کے پچھلے حصے سے نکلے۔ مکہ مکرمہ کے نشیبی حصے میں ایک جبل ہے جس کو جبل ثور کہتے ہیں، بہت اونچا پہاڑ ہے، اس کے اندر ایک غار ہے، غار ثور کہتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کو لے کر چل رہے ہیں، اور اللہ کے محبوب علیہ السلام ملاحظہ فرماتے ہیں کہ ابو بکر صدیق کبھی آگے چل رہے ہیں اور کبھی پیچھے چل رہے ہیں، کبھی دائیں چل رہے ہیں، کبھی بائیں چل رہے ہیں۔ فرماتے ہیں ابو بکر ایک جانب نہیں چل رہے ہو، حضور کو تو معلوم ہے لیکن ہمیں سنانا چاہتے ہیں، آگے کبھی ہو رہے ہو، کبھی پیچھے چلتے ہو، کبھی دائیں ہو کر چلتے ہو، کبھی بائیں ہو کر چلتے ہو، اس طرح سے کیوں ایسا تم چل رہے ہو؟ تو عرض کرنے لگے میرے آقا خیال آتا ہے کیونکہ آپ تشریف لے جا رہے ہیں، دشمنوں کو پتہ چل گیا ہوگا، کوئی دشمن ادھر سے کہیں حملہ کرنے کے لیے تو نہیں آ رہا ہے، کہیں ادھر سے تو حملہ کرنے کے لیے نہیں آ رہا ہے، اس لیے میں ہر طرف سے آگے بڑھتا ہوں، اگر کوئی حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے تو وہ حملہ مجھ پر ہو، آپ کی ذات محفوظ رہے، اس لیے بے چین ہو کر کبھی آگے چلتا ہوں، کبھی پیچھے ہو جاتا ہوں، کبھی دائیں ہوتا ہوں، کبھی بائیں ہوتا ہوں۔ کس قدر محبت ہے آپ اندازہ نہیں کر سکتے، فنائیت کا انداز ہے۔ پھر حبیب پاک علیہ السلام چل رہے ہیں، حضور علیہ السلام کے نورانی قدم ہیں۔ صدیق اکبر عرض کرتے حضور آپ کے مبارک قدموں کو یہ نوکیلے پتھر سے تکلیف ہوتی ہے، آپ اجازت مرحمت فرمائیں کہ مجھ کو اپنی سواری بنا لیجیے، آپ سوار ہو جائیے، میرے کندھے پر سوار ہو جائیے۔ غلام کو یہ اعزاز حاصل ہوتا ہے کہ میں آپ کو لیے چلتا ہوں۔ حبیب پاک علیہ السلام کو حقیقت یہ ہے کہ کسی کی خدمت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ حبیب پاک علیہ السلام کیا، ان کے نواسوں کا جھولا جھلانے کے لیے ملائکہ آتے ہیں، لیکن یہ شرف بخشنا ہے، اعزاز سے سرفراز کرنا ہے۔ تو صدیق اکبر کی وہ گزارش جو دل کی گہرائیوں سے وہ اپنی محبت کو ظاہر کرتے ہوئے پیش کیے، قبولیت کا شرف پالی۔ آقا نے فرمایا ٹھیک ہے، حضور علیہ السلام سوار ہیں، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اپنے حبیب پاک علیہ السلام کو لیے ہوئے چل رہے ہیں۔ تیزی سے چلتے چلتے پہنچ گئے، پہاڑ کے اوپر چڑھ گئے، اور وہاں سب سے زیادہ قدیم غار تھا جو اس سے پہلے کوئی وہاں گئے نہیں تھے، اور بالکل ایسا اس کا منہ ہے کہ ایک دم تنگ ہے، کوئی آدمی بیٹھ کر بھی نہیں جا سکتا، چل کر بھی نہیں جا سکتا، بالکل لیٹ کر جانا پڑتا۔ تو گزارش کرنے لگے یا رسول اللہ یہ غار یہاں ٹھہریں گے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے۔ عرض کیا آقا آپ پہلے تشریف نہ لائیے، پہلے میں جاتا ہوں، اگر اس میں کوئی تکلیف دینے والی چیز ہے تو مجھ کو تکلیف پہنچائے، آپ کو تکلیف نہ ہو میرے آقا۔ داخل ہوتے ہیں اور قدیم غار تھا، اس میں جو بھی کچرا وغیرہ تھا، جالے وغیرہ تھے، سب کو صاف کر دیا، جہاں جو سوراخ تھے ان سوراخوں کو بند کیا۔ کیسے بند کیا؟ جو چادر تھی، اپنا قمیص تھا، لباس تھا، اس کو پھاڑا، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہر سوراخ میں آپ نے لگا دیا، سب سوراخوں کو بند کر دیا، وہ کپڑا ختم ہو گیا۔ اس کے بعد ایک روایت میں آتا ہے 2 سوراخ اور باقی رہ گئے، ایک میں آتا ہے کہ 1 سوراخ باقی رہ گیا، تو آپ نے اپنا قدم مبارک اس پر رکھ دیا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ نے اپنا پاؤں داخل کر دیا، یہاں تک کہ آپ کا پنڈلی کا پورا حصہ اندر داخل ہو گیا، گھٹنے کے قریب تک۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایڑی اس پر آپ نے لگا دی، اور اس کے بعد حضور علیہ السلام سے عرض کیا میرے آقا آپ تشریف لائیے۔ تو حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غار میں تشریف لائے۔ جیسے تشریف لائے گزارش کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کافی تھکاوٹ ہو چکی ہے، کچھ آرام فرمائیے۔ حبیب پاک علیہ السلام کے لیے کون سا بستر ہے آرام کرنے کو پیش کریں؟ عرض کیا میرے آقا میرے زانوں پر اپنا قدم سر مبارک رکھ کر آپ لیٹ جائیے، کچھ آرام کیجیے۔ حبیب پاک علیہ السلام جو راتوں کو جاگا کرتے ہیں تو اللہ فرماتا میرے محبوب آرام کیا کیجیے، جاگتے رہتے ہیں، عبادت رب کی کرتے ہیں، قیام پر قیام ہے، رکوع پر رکوع ہے، سجدوں پر سجدے ہیں، قدمین میں کریمین متبرم ہو جاتے ہیں۔ وہ حبیب پاک رب فرماتے ہیں طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ، اے حبیب آپ کا رب فرما رہا میرے محبوب قرآن ہم نے اس لیے تو نہیں نازل کیا کہ آپ مشقتوں میں پڑ جائیں۔ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام ہمیشہ قیام فرمانے والے، خوب خوب جاگنے والے، یہ نہیں فرماتے کہ ابو بکر ایسی بات نہیں ہے، نہیں، آقا نے شرف بخشا
وہ غار کی خلوتوں میں کیا عطا ہو رہا ہے صدیق اکبر کو، کیا کیا سعادتیں مل رہی ہیں، اندازہ کرو آپ۔ حبیب پاک نے ان کی درخواست کو منظور کیا۔ صدیق اکبر کی طلب بارگاہ رسالت مآب میں کس قدر قابل قدر ہے، اندازہ کیجیے گا۔ جو طلب پیش کرتے ہیں آقا قبول فرما لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے صدیق تمہاری درخواست منظور ہے، لیٹ گئے حبیب، سر انور کو ان کے زانوں پر رکھ دیا، آرام فرمانے لگے۔ اور آرام کرنے والے حبیب خود فرماتے ہیں تنام عینایا ولا ینام قلبی، آنکھ سوتی ہے میرا دل نہیں سوتا، دل جاگتا ہے۔ آپ آرام فرمانے لگے، لیٹ گئے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کیا کر رہے ہیں؟ اب کون سی عبادت ہو رہی ہے وہاں، کون سی سعادت نصیب ہو رہی ہے؟ آقا کا رخ زیبا ہے، آنکھوں کے سامنے جلوہ دیکھ رہے ہیں۔ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام پر قربان ہوتے جا رہے ہیں، اور جلوہ دیکھنے کا، اب آپ جانتے ہیں روحانیت کی دنیا میں جو مراقبہ ہوتا ہے، مراقبے کی وجہ سے فیض ملتا ہے۔ اب حضرت صدیق اکبر مراقبہ ہی نہیں مشاہدہ کر رہے ہیں، کیا کیا روحانی فیض مل رہا ہے اندازہ کیجیے گا۔ مراقبہ بھی ہے، مشاہدہ بھی ہے، جلوہ رسول کبریا ہے، اکیلے تنہا ہے، کوئی اور نہیں، خلوت میں ہے۔ امام الانبیاء مرشد گرامی ہے، صدیق اکبر آقا کے مرید صادق ہے، اور فیض روحانیت کا کیسے پا رہے ہیں آپ سوچئے گا۔ قلب میں تو یہ بات آتی ہے کہ یہ 3 دن 3 رات غار ثور میں جو حضور علیہ السلام کا قیام رہا، ظاہری حکمت تو اس کی یہ بتائی گئی ہے کہ اگر کسی وجہ سے امت کے لیے کوئی مسائل پیش آئیں تو دشمنوں کے شر سے حفاظت کے لیے کوئی بچاؤ کا سامان کیا جائے تو یہ جائز ہے، سنت سے ثابت ہے۔ ظاہراً یہ سنت دلیل بن جائے یہ تھا، مگر باطنی طور پر قلب میں یہ بات آتی ہے کہ یہ تو تھا ہی تھا، لیکن رب العالمین چاہتا تھا کہ میرے حبیب کے صدیق کو خلوت غار سے روحانی وہ مدارج طے کروائے جائیں کہ ساری کائنات کے لیے ان کا روحانی فیض ایک مثال بن جائے۔ صدیقیت کی وہ معراج ہو رہی تھی، اللہ نے خلوت میں بلایا مصطفیٰ علیہ السلام کو شب معراج، فرمایا میرے محبوب دنیا میں بھی رکھ کر آپ کو میں اپنا دیدار دکھا سکتا ہوں، جلوہ دکھا سکتا ہوں، اپنے صحابہ کے مابین رہے اور میرا جلوہ کھل جائے، یہ ناممکن نہیں ہے، میں قادر مطلق ہوں، ہر ناممکن میرے لیے ناممکن نہیں ہے، میں تو ہر ایک کام کرنے پر قادر ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے ناممکن ہے، ہم نہیں کر سکتے، اللہ چاہے تو جو وہ چاہے کر سکتا، اپنے ہر چاہے پر قادر ہے وہ اللہ پاک۔ لیکن اللہ نے خلوت میں بلایا، لامکان میں بلایا، جہاں صرف حضور کی ذات ہے اور رب کی ذات ہے، اور رب العالمین اپنے جلوے کو بے نقاب کیا، اور رب نے چاہا کہ صدیق جو میرا محبوب پاک کا وہ خلیفہ اول ہونے والا ہے اور سب سے زیادہ عظمتوں کا تاجدار ہونے والا ہے، ان کو یہ سعادت اور یہ برکت، یہ فضیلت اور عظمت مل جائے تو غار ثور کی خلوتوں کا انتخاب ہوتا ہے۔ اور صدیق اکبر تنہائی میں ہے، حضور علیہ السلام کی ذات ہے، ذات سے اتنی قربت ہے کہ کائنات میں یہ قربت اب اس رات کس کو نصیب ہے مجھے بتائیے۔ ہر کوئی اپنی جگہ عبادت اور طاعت میں مصروف ہے، اور صدیق اکبر ہے، کیا عبادت و طاعت ہو رہی ہے، کوئی تہجد پڑھ رہے ہوں گے، کوئی تلاوت کلام مجید کر رہے ہوں گے، قربان جائیں آپ کے نصیب پر ہے صدیق اکبر۔ آپ کا جو مقدس ران اور زانو ہے یہ صاحب قرآن کے لیے رحل بنا ہوا ہے، صاحب قرآن کا سر انور آپ کی رحال میں ہے، رحال میں قرآن ہوتا ہے، اور آپ کے زانے پر زانو مبارک پر صاحب قرآن کا سر انور ہے، اور لوگ آیات کی تلاوت کرتے ہیں، آپ چہرے مصطفیٰ کی زیارت کر رہے ہو اور انوار خداوندی کا عکس اپنے اندر جذب کرتے جا رہے ہو، فیض لیتے جا رہے ہو۔ عزیزان گرامی، وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار ثور کی خلوتوں میں ہے، حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا فیض مل رہا ہے، چل رہا ہے، جلوہ مشاہدہ ہوتا جا رہا ہے۔ اب ظاہر ہے تکلیف کتنی بھی ہو، آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات گرامی جلوہ فرما ہے تو فکر کی کیا بات ہے۔ اب وہاں اندر سے ایک اور چاہنے والا بھی تھا، ایک زمانے سے بیٹھا ہوا تھا، ایک اژدہا بھی تھا اس غار میں، برسوں سے انتظار میں تھا حبیب پاک کے جلوے کا مشاہدہ کروں، وہ بے چین ہو رہا ہے، یہ مبارک قدم ہٹائیں تو میں بھی جلوہ دیکھ لوں گا، تھوڑی حرکت کرتا ہے تاکہ پاؤں ہٹا لیں۔ آپ کے قلب میں آتا ہے کہ اگر میں پاؤں ہٹاؤں گا وہ برآمد ہوگا، کہیں اذیت نہ پہنچا دے۔ محبت مختلف قسم کے خیالات پیدا کر دیتی ہے، عشق میں آدمی کئی قسم کے گمان کرنے لگتا ہے، خیال آتا ہے کیونکہ حبیب ہے میرے آقا کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ جمادی یہ قدم کافی زوردار طریقے سے ڈس رہا ہے، بار بار اس کے ڈسنے سے اتنا زہر چڑھ گیا، ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ کی پوری اٹھنے سے لے کر ابھی تک جو پاؤں کا حصہ ہے پورا سوج گیا، زہر چڑھ گیا پورے بدن، بہت متاثر ہو گئے، تکلیف تو بے انتہا ہو رہی ہے مگر ذری بھی حرکت نہیں کرتے۔
جنبش نہیں فرماتے. کیوں؟ کہ کہیں میں جنبش کروں گا میرے آقا کے آرام میں خلل ہو جائے گا. یہ ممکن نہیں ہے کہ میری طرف سے میرے آقا کے لیے خلل ہو. پورے استقامت کے ساتھ بیٹھے ہوئے، پاؤں لگائے ہوئے ہیں. حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جانتے ہیں کہ کیا گزر رہا ہے، لیکن آقا علیہ السلام ایک اور فضیلت ان کو عطا کرنا چاہتے ہیں. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ صبر کرتے رہے، انتہا ہوگی صبر کی. غیر معمولی تکلیف کی وجہ سے آنکھ سے آنسو نکلے. اللہ بہتر جانتا ہے کہ جب پورے جسم پر آپ نے اتنا اثر آ رہا تھا تو بھی صبر کیا تو آنکھ سے آنسو بھی نہیں نکل سکتے تھے، مگر اللہ نے چاہا کہ وہ آنسو نکلے تو آنکھ سے آنسو نکلے. اور آنکھ سے آنسو نکلے تو جگہ کیا ملی اس آنسو کو؟ آنکھ سے آنسو ٹپک کر کہاں گرے؟ چہرے مصطفیٰ پر گرے. اللہ کے محبوب علیہ السلام کے چہرے پر آنسو گرنے سے حضور کی نیند ہوشیار ہوئی، جاگے بیدار ہوئے. پہلے سے نہیں جانتے تھے؟ یہ تو آپ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ بخاری کی حدیث ہے تنام عینایا ولا ینام قلبی. آنکھ میری سوتی ہے، دل میرا نہیں سوتا. تو دل جن کا نہیں سوتا ہے وہ حبیب کو کیا نہیں معلوم کہ اپنے صدیق پر کیا گزر رہی ہے؟ لیکن حبیب پاک علیہ السلام بھی چاہتے تھے کہ اس قدر قربانیاں دینے والے کے لیے سعادتیں ہو، دارین کی برکتیں ملے، فیض عطا ہو. وہ آنسو جو نکلے چہرے حبیب پاک پر گرے. حضور علیہ السلام کی آنکھیں کھلی. آقا نے دیکھا، فرمایا کیا ہو گیا میرے ابو بکر؟ کہنے لگے میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو. پہلے ماں باپ کو قربان کر دیا، کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان. بس آقا کسی شے نے مجھ کو ڈک لیا، ڈک مارا ہے، ڈس لیا ہے. لدغت یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کسی زہریلے جانور نے ڈس دیا ہے. حبیب پاک علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے. فوراً اپنا لعاب دہن شریف نکالا اور جس مقام پر ڈسا تھا ڈنک مارا تھا زہریلا جانور، آپ نے وہاں رکھ دیا. جیسے ہی لگایا پورا زہر اتر گیا اور وہ پاؤں جو سوج گیا تھا وہ بالکل نارمل ہو گیا، افاقہ ہو گیا. اور وہ اژدہا جو برسوں سے انتظار میں تھا وہ برآمد جیسے ہوا، دیکھا حضور کا رخ انور، بس شاید یہ مرگ ہو گیا. اس کو بھی انتظار تھا حبیب پاک کے جلوے کے مشاہدے کا. تو الغرض حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی لعاب دہن کے فیض سے بھی سرفراز ہو گئے. اور آپ کے آنسو کو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے رخ انور پر پہنچنے کا شرف حاصل ہوا. بتایا کہ یہ حبیب پاک کی شفقت اور رحمت دیکھو، اپنے چاہنے والوں پر کتنا کرم فرما دیتے ہیں. ادھر ادھر ڈھلک جا سکتے تھے، وہ رخ زیبا حبیب پاک پر پہنچنے کا مطلب قبولیت کی گھڑیاں نصیب ہو گئی. ذات بھی قبول ہے، ہر ادا تمہاری قبول ہے. یہ قربت، یہ معیت، یہ رفاقت نصیب ہو گئی. اس کے بعد اب سنیے کیا ہوتا ہے. دشمنوں کو پتہ چل گیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کر چکے ہیں، تلاش کرنے میں نکلے. ہر طرف تلاش کرنے والوں کو روانہ کر دیے، یہاں تک کہ ایک جستجو کرنے والا، کھوج لگانے والا جو ہوتا ہے اس کو پکڑے. کہنے لگے چلو تم کھوج لگانے والے ہو، تم کھوجی ہو، بتاؤ وہ کہاں گئے. تو وہ قدموں کے نشانوں سے معلوم کرتا ہے کہ انسان کہاں گیا ہے. معلوم کرتے کرتے برابر پہنچا وہ غار کے دہانے پر. کہا دو افراد جو گئے ہیں ان کے قدم یہاں تک پہنچے، یہاں سے آگے تو نہیں بڑھے ہیں، بس یہیں تک یہ رک گئے ہیں، یہاں نشان ہے. دشمن یہ کہہ رہا ہے، یہ گفتگو چل رہی ہے، بالکل غار کے دہانے پر ہے. حضرت ابوبکر صدیق دیکھ رہے ہیں دشمنوں کو، بے چین ہیں. بتقاض بشری حضور علیہ السلام سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ لو ان احدهم نظر تحت قدمیہ لابصرنا. یا رسول اللہ اگر یہ اپنے قدموں کے پاس ذرا جھک کر دیکھ لے گا تو ہم نظر آ جائیں گے. حضور بالکل پاس آ چکا ہے. اب ذرا آپ غور کریے، اسباب ظاہری کے اعتبار سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ نبی بتقاض بشری فکر مند ہو گئے، خوف کھائے، فلاں کھائے، یہ کھائے، وہ کھائے. سیرت طیبہ کو صحیح تناظر میں پڑھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے. اللہ کے محبوب تعلیم امت کے لیے جو بھی کیے تعلیم امت کے لیے کیے ہیں. امت کو کب کیا کرنا چاہیے یہ معلوم ہو جائے. ورنہ یاد رکھو اسبابی دنیا میں حضور علیہ السلام رہے ضرور ہے، لیکن اسباب کے محتاج حضور نہیں تھے، اسباب حضور کے محتاج تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا خورد و نوش فرمانا، سکونت اور رہائش اختیار کرنا یہ امت کی تعلیم کے لیے ہے. ورنہ رسول پاک علیہ السلام بغیر کھائے پیے کے رہ کر بھی بتا دیے انی ابیت عند ربی یطعمنی ویسقینی، میں رب کے پاس رات گزارتا ہوں، وہ مجھ کو کھلاتا بھی ہے اور مجھ کو پلاتا بھی ہے. اب میں یہاں جو بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ابوبکر صدیق فرما رہے ہیں آقا دشمن بالکل پاس آ چکا ہے، غار کے دہانے پر ہے، اگر وہ بیٹھ کر دیکھے گا تو ہم نظر آ جائیں گے. اتنا خطرناک موقف ہے، سنگین صورتحال ہے. انسان خوف کھاتا ہے، لیکن ذات رسالت مآب کو رب پر اعتماد کیا ہے، دیکھو توکل کی شان کیا ہے.
بظاہر دشمن ہے، تھوڑا سا خوف، تھوڑی سی فکر، تھوڑی سی تشویش یا پریشانی لاحق ہو جانا یہ نبوت کی شان کے خلاف بھی نہیں ہے، لیکن حبیب پاک علیہ السلام کی ذات کی عبقری شان دیکھو۔ حبیب نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر غم نہ کرو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ فرمایا ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، اے ابو بکر تمہارا کیا خیال ہے ان دونوں کے بارے میں جن دونوں کے ساتھ ایک تیسرا اللہ بھی تو ہے، فکر کی بات ہی کیا ہے۔ بظاہر مختصر سے جملے نظر آ رہے ہیں، لیکن ان کی گہرائی کا اندازہ کریے، گہرائی کا اندازہ کیجئے۔ خطرناک صورتحال ہے، دشمن بالکل دہانے پر ہے اور نشانہ ذات رسول علیہ السلام ہے۔ ایسے موقع پر حبیب پاک علیہ السلام نے کوئی ذکر و اذکار اختیار کرنے کے لیے، وظیفہ پڑھنے کے لیے نہیں فرمایا ہے۔ کوئی خوف، کوئی پریشانی، تشویش ادنیٰ درجے کی بھی جبین مقدس پر ظاہر نہیں ہوئی، قلب میں کوئی رعب طاری نہیں ہوا، بڑے وثوق سے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو ابو بکر، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو اس سے حبیب پاک علیہ السلام کا کمال اعتماد علی اللہ، توکل علی اللہ، تعلق باللہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ اسباب اگر اختیار کرتے ہیں ہمارے حبیب تو تم یہ نہ سمجھنا کہ محتاج ہے۔ دیکھو حضور سفر ہجرت میں نکل رہے ہیں، دشمنوں کے ہاتھ میں ہتھیار تھا، اللہ کے محبوب ان کے بیچ سے نکل گئے، ان کے درمیان سے نکل گئے۔ کون سی فوج کو لے کر نکلے حضور علیہ السلام؟ اکیلے نکلے، ہتھیار لے کر ٹھہرے ہوئے، جیسے ہی موقع ملے گا آپ پر وار کر کے شہید کر دیں گے۔ حضور ان کے بیچ سے نکل کر بتائے تم ہتھیار رکھ کر ہمارا راستہ نہیں روک سکتے، دیکھو ہم تمہارے بیچ سے جا رہے ہیں۔ دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ کہیں ہم نے اسبابی اعتبار سے تحفظات کی خاطر کوئی صورت اختیار کی ہے تو ہمارے احتیاج پر اس کو محمول نہ کرنا کہ ہم محتاج ہو کر کرے ہیں، نہیں نہیں، تم چونکہ یہ شان نہیں رکھتے، تم کو طریقہ معلوم ہونا چاہیے، بتانے کے لیے ہم نے کیا ہے، ہم مجبور ہو کر نہیں، کیونکہ میں اس لیے واضح کیا۔ بعض لوگ یہ کہتے کہ حضور کو بڑی فکر تھی اسی لیے غار میں گئے، 3 دن چھپ گئے، اس کے بعد جب اطمینان ہو گیا تب نکلے۔ ارے کیا بات کر رہے ہو، اللہ کے محبوب غار میں رہے بے شک 3 دن 3 رات، احتیاطی تدابیر اختیار کی ہے، لیکن حبیب پاک علیہ السلام کی ذات دیکھو تو صحیح، غار میں تو بعد میں گئے، نکلے تو دشمنوں کے سامنے سے ہی نا، جن کے سامنے سے نکل رہے اندھے تو نہیں تھے نا، سوئے ہوئے بھی تو نہیں تھے، جاگ رہے تھے، نکل گئے ان کے درمیان سے، ہتھیار رکھ کر ٹھہرے ہوئے ہیں ان کے سامنے سے نکل گئے، کیا دیکھ سکے حضور کو؟ اسی لیے اللہ نے فرمایا میرے محبوب کے ان مقدس کلمات کو میں ماضی کی داستان بننے نہیں دوں گا، وہ ہمیشہ منظر ذہن میں رکھو غار ثور کا۔ میرے محبوب کا میری ذات پر اعتماد دیکھو، میرا حبیب کیا فرما رہا تھا، اذ یقول لصاحبہ، قرآن کہتا ہے الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ، اگر لوگو تم میرے محبوب کے وفادار غلام بن کر اگر تم حق غلامی ادا نہیں کرنا چاہتے ہو تو کوئی ذات میرے حبیب کی تمہاری طرف، میرے حبیب کی ذات تمہاری طرف کوئی احتیاط نہیں رکھتی، پرواہ نہیں ہے، فقد نصرہ اللہ، پس ان کا رب ان کی مدد کرنے والا ہے، اور اس نے مدد کی بھی ہے۔ اذ اخرجہ الذین کفروا، جبکہ کافروں نے شرارتیں کی تھی، ان کی شرانگیزیوں کی وجہ سے انہیں مکے سے نکلنا پڑا تھا۔ ثانی اثنین، دو میں کے دوسرے، اذ ہما فی الغار، جبکہ یہ دونوں غار میں تھے، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، جبکہ حبیب اپنے صحابی سے فرما رہے تھے غم مت کرو، لا تحزن ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ۔ اذ قال لصاحبہ نہیں ہے، اذ یقول لصاحبہ ہے، جبکہ آپ نے اپنے ساتھی سے کہا تھا نہیں، جبکہ کہہ رہے تھے، وہ کہا تھا کہہ کر اللہ نے نہیں کہا، وہ کہا ہوا نہیں ہے، وہ قول ہمیشہ پیش نظر رکھو کہ میرے محبوب کا میری ذات سے تعلق ظاہر ہو رہا ہے، کس قدر کمال تعلق ہے میرے محبوب کا، کیا اعتماد ہے۔ میں نے فرمایا میرے محبوب نکل پڑو، میرا حبیب توکل کی بنیاد پر نکل رہا ہے، میرے ذات پر اعتماد کی بنیاد پر نکل رہا ہے۔ اسباب اپنی جگہ ہے، لیکن مسبب الاسباب سے کبھی توجہ ہٹنا نہیں چاہیے۔ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، اب یہاں بھی غور کرنے کی بات ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فکر لاحق ہوئی، دشمن قریب آ گیا، لو نظر تحت قدمیہ لابصرنا، لو ان احدہم نظر تحت قدمیہ لابصرنا، اگر ان میں سے کوئی اپنے قدموں کے نیچے سے دیکھے گا تو ہم نظر آ جائیں گے، ہمیں دیکھ لے سکے گا۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ما ظنک باثنین، کیا خیال ہے ابو بکر دونوں کے بارے میں، اللہ ثالثہما، ان میں کا تیسرا اللہ ہے۔ تو حضرت صدیق اکبر کو فکر ہوئی تھی دشمن کہیں دیکھ لے گا تو داخل ہوگا، نقصان پہنچائے گا، تکلیف پہنچائے گا، تو ایسے موقع پر جب کبھی خوف کا عالم طاری ہوتا ہے، کسی کے آنے کا ڈر ہوتا ہے، تو آپ اطمینان دلانے کے لیے کیا کہتے ہیں؟ بھائی مت خوف کرو بولتے یا غم مت کرو بولتے؟
طریقہ کیا ہے گفتگو کا؟ ایک آدمی ہے راستے میں ٹھہرا ہوا ہے، اونڈا ہے، اس راستے سے گزرنے والوں کو مار رہا ہے، مال لوٹ رہا ہے، کوئی خوف کر کے وہاں رک گیا، تو آپ کو کوئی اگر ایسا شخص مل جائے جو اس کو پہچانتا ہو اور وہ ساتھ لے جانا چاہے اور یہ کہ ہاتھ پکڑ کر پار کرا دے، اب وہ کیا بولے گا؟ غم مت کرو بولے گا یا خوف مت کرو بولے گا؟ خوف مت کرو کہے گا، خوف مت کرو، ڈر مت کرو۔ لیکن حبیب پاک علیہ السلام صدیق اکبر سے کیا فرما رہے ہیں؟ لا تحزن، اے ابو بکر غم مت کرو۔ تو غم کا لفظ کب بولتے؟ اپنی محبوب چیز اگر فوت ہو گئی یا اپنے پاس سے کوئی چیز اگر چلے گئی، اپنا کوئی عزیز انتقال کر گیا یا اپنی پسند کی چیز چلے گئی، چھوٹ گئی، فوت ہو گئی، تو کہتے ہیں ارے غم ہو گیا۔ تو اب آپ بولتے ہیں نہیں بھائی وہ چیز آپ کی گم گئی، غم مت کرو، یعنی مطلب یہ کہ وہ چیز آپ کو واپس لوٹا دی جائے گی، مل جائے گی۔ بچہ گم گیا، خوف مت کرو بولتے، غم مت کرو، آ جائے گا واپس۔ ہاں البتہ بچہ گم گیا، پتہ ہے گیا ہے، کسی نے کہا دیکھا ہے جا رہا تھا، اب جس راستے سے جا رہا ہے وہ دشمنوں کا ایریا ہے، تو آپ فکر ہو گئی تو بولے گا ڈرو مت، خوف مت کھاؤ، ٹھیک ہے، وہ مناسبت سمجھ میں آتی۔ تو خوف کا یہاں موقع تھا، تو حضور علیہ السلام یہ فرماتے کہ اے ابو بکر خوف مت کھاؤ، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ لیکن حبیب نے خوف کا لفظ نہیں فرمایا۔ اگر یہ فرما دیتے تو غلط نہیں ہوتا، اس کا بھی اپنا محمول تھا، محمول کر سکتے تھے اس کو، اس کا مقام تھا کہ مجھ پر وار کا تم خوف مت کرو۔ لیکن ایک بغض رکھنے والا جو ذہن ہے صحابہ کرام کے تعلق سے، وہ اپنے منفی معنی اس سے نکالنے کی کوشش کر سکتا تھا کہ حضور نے فرمایا خوف مت کرو، تو ابو بکر ڈر رہے تھے کہ دشمن آئے گا مجھ کو مار دے گا، میں ختم ہو جاؤں گا، مجھ پر مصیبت آئے گی، اسی لیے رو رہے تھے۔ تو نبی نے کہا ڈرو نہ مت ابو بکر، میرے ساتھ ہو، تم کیا خوف کر رہے ہو، تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ یہ مطلب بھی ہے کہہ کر کوئی ظالم نکال سکتا تھا، میرے آقا نے گنجائش نہیں رکھی، فرمایا لا تحزن، غم مت کرو۔ تو لا تحزن کہہ کر بتا رہے ہیں ابو بکر کو خوف اس لیے نہیں ہو رہا ہے کہ دشمن ابو بکر پر وار کرے گا، خوف میری ذات کی بنیاد پر ہے کہ کہیں مجھ پر وار نہ کر بیٹھے، تو اسی لیے میں نے غم مت کرو کہا۔ وار مجھ پر ہوگا تو جدائی پڑے گی تم سے، اور جدائی کی وجہ سے صدمہ تم کو سہنا پڑے گا۔ ابو بکر غم کی بات نہیں ہے، کبھی جدائی کا صدمہ سہنا نہیں پڑے گا، تم ایسے ہمارے ساتھ ہو کہ یہاں غار میں بھی ساتھ رہتے ہو تو یقیناً ہم مزار میں بھی ساتھ رکھیں گے اور محشر میں رب کے دربار میں بھی ساتھ ہوں گے۔ تو اللہ کے محبوب نے اس کیفیت کو ان کے قلب کی ظاہر کیا، اور ان پر کوئی دوسری طرف سے کوئی وار نہ کر سکے اس کا موقع ہی نہیں رکھا۔ لا تخف کہتے بھی تو بات یہ ہوتی تھی کہ خوف مت کھاؤ کہ مجھ پر کیوں حملہ کرے گا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، لیکن کوئی دوسرا مطلب نکالتا تھا۔ نبی کیوں فرمائے؟ اس لیے فرمائے کہ ابو بکر ڈر رہے تھے، اپنے لیے ڈر رہے تھے، اس لیے مت ڈرو فرمائے۔ آقا علیہ السلام نے لا تحزن فرمایا۔ اب بولو، اگر کسی کی ذات کا خوف ہے، کوئی آدمی کو اگر اپنے بارے میں کسی کے حملے کا ڈر ہے، تو آپ غم مت کرو بولیں گے؟ جی خوف مت کرو کہیں گے، غم مت کرو کا مطلب تمہارا جو محبوب ہے وہ جدا نہیں ہوگا۔ تو اے ابو بکر تمہاری بے چینی تمہارے لیے نہیں ہے، اپنے محبوب کے لیے ہے، لہٰذا غم مت کرو، محبوب بھی سلامت، محب بھی سلامت ہے، سلامتی کا نصیب ہمارے ساتھ تمہارے لیے بھی ہے۔ لا تحزن ان اللہ معنا، غم مت کرو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اللہ کے ہونے کا تذکرہ کیا تو اپنے ساتھ نہیں کہا، ہمارے ساتھ فرمایا۔ ان اللہ معنا یہ بھی فرما سکتے تھے، ان اللہ معی، اے ابو بکر بے شک اللہ میرے ساتھ ہے، غم مت کرو اللہ میرے ساتھ ہے۔ ایسا کہتے بھی تو بات غلط نہیں تھی، اللہ حضور کے ساتھ ہے، اور حضور کے صدقے میں حضرت ابو بکر صدیق کو وہ فیض ملے گا۔ اگر یہ فرماتے آقا علیہ السلام تو بھی بات بالکل بہتر تھی، کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ جس کے اندر کوئی دوسرا کوئی پہلو نکلے، مگر آقا نے فرمایا نہیں، معانا ہمارے ساتھ ہے۔ کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ ابو بکر کا یہ بے چین ہونا رضی اللہ عنہ کا کس کے لیے تھا؟ حضور کے لیے تھا۔ تو فکر حبیب پاک علیہ السلام کی دامن گیر تھی، اور محبت کی وجہ سے مختلف خیالات آ رہے تھے، دشمن آج پہنچا ہے کہیں نقصان نہ پہنچا دے، آ گیا ہے کوئی تکلیف نہ ہو حبیب پاک کو۔ تو حبیب پاک نے فرمایا بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اے ہماری جستجو رکھنے والے، اے ہماری فکر کرنے والے، اے ہم پر قربان ہونے والے، اے ہم پر نچھاور کرنے والے اپنی جان کو، اے ہم پر اپنے آپ کو فنا کرنے والے ہماری ذات میں، سن لے کہ ایسی محبت کی وجہ سے تم کو ہم الگ رکھتے ہی نہیں ہیں، تم ہمارے ساتھ ہو، تم ہم میں اور ہم تم میں ہو۔ یہ ایک محبت کی معراج ہوتی ہے جس کو صوفیاء کرام کہتے ہیں، تو من شدم تو من شدی، من تو شدم تو من شدی، تاکس نہ گوید بعد ازوی من دیگرم تو دیگری۔
من تو شدم تو من شدی، تو جاں شدم من جاں شدی، طاقت نہ گوید بات عظیم من دیگرم تو دیگری، یعنی تم میں ہو گئے، میں تم ہو گئے، تم جان ہو گئے، من تن شدی اور میں تن بن گیا، میں بدن تم جان ہے اور تمہاری جان میری جان ہے، تمہارا وجود میرا وجود ہے، اس کے بعد دیگری اب کوئی اور دیگر کی بات نہیں ہے، بس یہ فنائیت والی منزل ہے۔ تو حبیب پاک نے صدیق اکبر چونکہ ایک عظیم سلسلے کے قافلہ سالار ہونے والے ہیں، دیکھیے روحانیت کے 4 سلسلے ہیں، قادری، نقشبندی، چشتی، سہروردی، 3 سلسلے مولا کائنات علی مرتضیٰ حیدر کرار رضی اللہ عنہ سے چلتے ہیں، اور نقشبندی سلسلہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے چلتا ہے۔ حبیب کی نگاہیں دیکھ رہی ہے، ایک عظیم سلسلے کے قافلہ سالار ہونے والے ہیں، آقا نے ایسا توجہ سے سرفراز کر دیا، معیت سے ایسا نواز دیا۔ ابو بکر جس سلسلے کی نشر و اشاعت تم سے ہونے والی ہے وہ فنائیت ہے، فدائیت ہے، تو لہٰذا تم ہم میں فنا ہو چکے، ہم پر تم نے اپنے کو فدا کر لیا، تو فنائیت میں وہ مقام ملا کہ تم اور میں اور نہیں رہا، میں نبی ہوں تم صدیق ہو۔ محبت کے اعتبار سے، نبوت و صدیقیت کے اعتبار سے 2 ذاتیں الگ ہیں، محبت و قربت میں تم مجھ سے جدا نہیں ہو، تم میری معیت میں ہو۔ بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے، ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے، فرمایا ان اللہ معنا، بے شک اللہ میرے ساتھ، ہمارے ساتھ کہہ کر فرمایا تم ہم سے جدا نہیں ہو، ہمارے ساتھ تم ہو، اللہ کی معیت ہمارے ساتھ ہے۔ چاہے تو آقا یہ بھی فرما سکتے تھے معی و معک، میرے ساتھ بھی ہے اور تیرے ساتھ بھی ہے، مگر میں تیرے میرے کہہ کر نہیں فرمایا، ہمارے ساتھ ہے، ہم دونوں ہیں اور ہمارے ساتھ ہمارا رب ہے۔ اس لیے ما ظنک بکا اللہ معک، فکر کیوں کرتے اللہ تیرے ساتھ ہے، بھی کہا ما ظنک بی اللہ معی، کیا گمان کر رہے ہو میرے بارے میں، اللہ میرے ساتھ ہے، بھی کہا ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، ان دونوں کے بارے میں تمہارا گمان کیا ہے، جن دونوں کے ساتھ تیسرا ان کا اللہ ہے۔ 2 ذاتوں کو ذکر کر کے کہا یہ 2 ذاتوں کے ساتھ اللہ ہے، تو تم میرے ساتھ، میں تمہارے ساتھ، اور اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے، فرمایا ان اللہ معنا۔ اچھا آپ یہ بھی دیکھیے، چاہے تو آقا یہ بھی کہہ سکتے تھے ان ربنا معنا، بے شک ہمارا رب ہمارے ساتھ، ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے۔ ایک معرفت اور روحانیت والے نقطے کی طرف آپ کی توجہ مبذول کروا رہا ہوں۔ اللہ کے کلمے کے بجائے چاہے تو حضور رب ہمارے ساتھ ہی فرما سکتے تھے، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھی، اور وہ ان کو نجات دلانے کے لیے لے کر چلے، دریائے نیل کے پاس پہنچے تو قوم کہنے لگی انا لمدرکون، اے موسیٰ بے شک ہم تو پکڑ لیے جائیں گے، کیونکہ فرعون پیچھے سے فوج کو بھیجا، فوج آ رہی ہے، ہمیں پکڑ لیا جائے گا۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا ان معی ربی، کلا ہرگز نہیں، ڈرو نہیں، ان معی ربی، بے شک میرے ساتھ میرا رب ہے، وہاں میرے ساتھ میرا رب ہے فرمایا۔ تو وہاں رب کا تذکرہ ہے موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے، یہاں حبیب فرما رہے اللہ میرے ساتھ، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اس لیے کہ وہ قوم موسیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ کے معرفت کے سلسلے میں جو راستہ طے کر رہی تھی وہ بھی صفات والا راستہ تھا۔ رب اللہ کا ذاتی نام نہیں ہے، صفتی نام ہے، اللہ کا صفتی نام ہے رب، یعنی پروردگار، پرورش کرنے والا، پالنے والا، اور اللہ کا جو کلمہ ہے وہ اس کا ذاتی نام ہے، اللہ کا ذاتی نام اللہ ہے، باقی جتنے نام وہ صفاتی نام ہیں۔ اللہ علم رکھتا ہے تو اس کا نام علیم ہے، اللہ تعالیٰ مہربانی کرتا اس کا نام رحیم ہے، اللہ تعالیٰ روزی دیتا اس کا نام رزاق ہے، یہ سب صفاتی نام ہے، ہر نام اس کا صفتی ہے، اور اللہ جو ہے وہ اس میں جلالہ، اس میں ذاتی ہے۔ تو اب اللہ پاک کی معرفت کا راستہ کیا ہے کہ اس کے ناموں کے ذریعے سے اس کو پہچانو، اس کے صفتوں کے ذریعے سے اس کو پہچانو، نام میں غور کرو کہ کیسا رزاق ہے، رزق دے رہا ہے، خدا کی معرفت نصیب ہوتی ہے، رب ہے کیسی پرورش کر رہا ہے، کیسا پروردگار پال رہا ہے، غور کرو، پہچان ہوتی ہے۔ تو ناموں کے ذریعے سے اللہ کی پہچان ہوتی ہے، ایک ذات کے ذریعے سے پہچان ہوتی ہے، تو ذات کی معرفت ہے، اسماء و صفات کی معرفت ہے۔ اب اللہ پاک کلام مجید میں بیان کیا کہ قوم موسیٰ نے جب کہا ہم تو پکڑ لیے جائیں گے، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ان معی ربی سیہدین، بے شک میرے ساتھ میرا رب ہے۔ ان کے سامنے اللہ کا تعارف رب کے کلمات سے کروایا، کہا کہ میرے ساتھ میرا رب ہے، تو رب اس کی صفت ہے، صفت کے ذریعے سے اللہ کا تعارف کروایا، کیونکہ وہ لوگ صفتوں کی سیر کر رہے تھے، اسماء کی سیر کر رہے تھے، ابھی ابتدائی مرحلے میں تھے، عرصہ طویل گزر گیا، سیر اسماء و صفات چل رہی ہے، اور یہاں غار ثور میں جب تھے 13 سال کا عرصہ بیتا تھا، اور رب ذوالجلال کے حبیب نے غار ثور کی تھوڑی سی خلوت میں
صدیق اکبر کو اتنا بلند و بالا مقام عطا کیا کہ اسماء کی سیر سے فارغ ہو چکے، صفات کی سیر سے فارغ ہو گئے، اس کے بعد ذات کی سیر شروع ہو چکی ہے۔ فرمایا ان اللہ معنا، اے ابو بکر جس ذات کی معرفت میں تم ہم گم ہو وہی ذات ہمارے ساتھ ہے، فکر کی بات کیا ہے۔ اللہ کے محبوب تو بحر معرفت اسماء و صفات میں غوطہ زن ہے، مصطفیٰ صدیق کو بھی غوطہ دلوا رہے ہیں، تیرا رہے ہیں، اس سمندر سے گزار رہے ہیں۔ ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو اللہ اس کا ذاتی نام ہے، اس نام کے ساتھ اللہ کی معیت کو ذکر کر کے بتایا ہے کہ میرے صدیق تمہاری معرفت کے لیے ایک نیا دروازہ کھل جاتا ہے، آؤ میرے رب کی ذات کی معرفت میں استغراق و شہود کی منزل حاصل کرتے رہو۔ کیا استغراق ہے، کیا شہود ہے۔ عزیزان محترم، اس لیے عرض کر رہا ہوں میں کہ بھائی حضور علیہ السلام کی قربت اس قدر نصیب ہونے کے بعد کیا کیا مل رہا ہوگا۔ تنہا حضور کے ساتھ ہے، ایک دن دو دن 3 رات 3 دن تک غار میں ہے، بس نماز پڑھ رہے ہیں، عبادت ہو رہی ہے، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، پھر حضور کی خدمت کر رہے ہیں بس آقا کے ساتھ۔ تنہائی میں ہونے کے بعد ہر جلوہ مشہود ہو جاتا ہے، قربت ہے، نوازے جا رہے ہیں۔ اور نوازے گئے تو کیا نوازے گئے سنیے۔ اب یہاں سے نکلے، مدینہ منورہ پہنچتے ہیں، جا رہے ہیں، اب آقا کا فیض کیا ملتا ہے سنیے۔ حبیب نے خلوت غار سے کیا کیا سرفراز کیا، کتنا اپنے انوار سے انہیں منور کر دیا، انوار نبوت کو کیسے انہوں نے جذب کر لیا، فیوزات سے کس قدر اپنے آپ کو انہوں نے مالا مال کر لیا، کیا تجلیات مصطفیہ کے مظہر بن گئے، تجلیات الہیہ کے مظہر بن گئے۔ جب جا رہے ہیں تو اہل مدینہ منورہ آقا کے انتظار میں صبح باہر نکلتے تھے استقبال کے لیے، دوپہر تک ٹھہرتے تھے، سورج جب بلند ہو جاتا، دھوپ آتی تو پھر واپس چلے جاتے تھے استقبال کے لیے۔ روزانہ کا معمول تھا، ایک مرتبہ اس طرح سے انتظار کر کے پلٹ رہے تھے کہ ایک یہودی نے کہا کہ جس کا انتظار کر رہے تھے وہ ذات جلوگر ہو رہی ہے، تو پھر رک گئے، دیکھا حضور جلوگر ہیں، حضور کے ساتھ آپ کے صدیق بھی ہیں، اور 2 ذات گرامی تشریف لا رہی ہیں۔ اب لوگ جو آقا کو نہیں دیکھے تھے، انتظار کر رہے تھے، تو صدیق اکبر کو دیکھ رہے ہیں، حضور کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں، اور سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کون نبی ہے اور کون صدیق ہے۔ نئی نگاہیں امتیاز نہیں کر سک رہی ہے کہ صدیق کون ہے اور نبی کون ہے۔ ان کی نگاہوں کی جستجو کو پڑھ لیے صدیق اکبر، دیکھے کہ نگاہیں امتیاز نہیں کر پا رہی ہے، تو فوراً کیا کیا، اپنی چادر کو لے کر آقا کے سر انور کے اوپر سایہ کر دیا، یہ بتانے کے لیے کہ غلام یہ کرتا ہے، آقا یہ ہوتے ہیں۔ چادر کو سرور کونین علیہ السلام کے سر انور کے اوپر سے آپ نے کر دیا، چادر تان کر بتا دیا کہ دیکھو مغالطے میں مت رہنا، یہ غلام ہے جو خدمت کر رہا ہے، یہ امام ہے جو تشریف فرما ہے۔ اس کے بعد جب اتر گئے قباء شریف جہاں ہے، اس مقام پر حضور علیہ السلام جلوہ فرما ہوئے۔ اب لوگ آ رہے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام آ چکے ہیں، تو آپ محسوس کر لیے کہ نگاہیں مغالطے میں ہوں گی۔ آقا تشریف فرمائے، ابو بکر بیٹھتے نہیں ہیں رضی اللہ عنہ، چادر لے کر آقا کے سر انور پر تان کے ٹھہر گئے۔ حالانکہ کتنی بھی شدید دھوپ کیوں نہ ہوگی، آپ کو معلوم ہے کہ آقا علیہ السلام کا یہ معجزہ تھا، جب دھوپ میں نکلتے تو بادل سایہ کرتا تھا، لیکن یہاں ضرورت کی بنیاد پر نہیں تھا، خدمت کے ذریعے سے بتانا تھا میں غلام ہوں، یہ میرے آقا ہیں۔ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام کی ذات سے جو فیض ملا تھا صدیق اکبر کو، ظاہری حالت بھی بدل گئی تھی، باطن میں کیا کیا تبدیلیاں آئی ہوگی دیکھیے۔ اس کو سمجھانے کے لیے ایک موٹی مثال دیتا ہوں۔ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ نقشبندی سلسلے کے وہ بزرگ ہیں جنہوں نے ہندوستان میں نقشبندی سلسلے کی بنیاد ڈالی۔ خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ بخارا سے ہندوستان دہلی تشریف لائے، اللہ کے حبیب کے حکم پر آئے، جن کے سب سے عظیم خلیفہ امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ ایک مرتبہ ان کی خدمت میں جو نان بائی تھا روٹیاں پکانے والا، اس کی خدمت سے خوش ہو کر فرمایا میاں کیا چاہتے ہو، جو چاہو عطا کر دیا جائے گا، جو مانگو دے دیا جائے گا۔ اس نے کہا حضرت آپ جب دینا ہی چاہتے ہیں تو آپ جیسے ہیں ویسا مجھ کو بنا دیجیے۔ تو اس سے فرمایا میاں دیکھو کوئی دوسری چیز مانگو، تو کہنے لگا نہیں حضرت بس آپ وعدہ کیے، بس آپ جیسے ہیں ویسے ہی کر دیجیے۔ حجرے مبارکہ میں لے گئے، توجہ ڈالی۔ اس کے بعد جب آپ کا حجرے کا دروازہ کھلا تو دیکھنے والی نگاہیں دیکھ رہی ہیں کہ اس میں حضرت خواجہ باقی باللہ کون ہے، وہ نان بائی کون ہے۔ ظاہر بھی بدل گیا، باطن بھی بدل گیا، چہرہ بھی بدل گیا، حلیہ بھی بدل گیا، پورا ہو بہو حضرت خواجہ باقی باللہ نظر آ رہا ہے۔ فرق اتنا تھا آپ ہوش میں تھے، وہ بے ہوش تھا، ورنہ ظاہر و باطن کی ایسی یکسانیت دیکھ کر حیران ہونے لگے لوگ۔ اس کے بعد خیر وہ اتنا بڑا فیض سنبھال نہیں سکا، پھر اس کے بعد وہ انتقال کر گیا۔
اس لیے فرمایا تھا ایک دم ایک ساتھ اگر پورے علوم منتقل کر دیے جائے تو ہمت کہاں ہے، اس لیے رفتہ رفتہ ہوتا ہے۔ حضرت سیدی رحمۃ اللہ شاہ صاحب قبلہ علیہ رحمہ سے ایک مرتبہ اس خادم نے عرض کیا تھا، ذکر کرتے 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 مدارج طے کرنا ہے، سلوک طے کرنا ہے، ایک نگاہ شیخ اگر ڈال دے تب بھی لمحہ بھر میں سارے کے سارے مدارج طے ہو جائیں گے، سلوک کے مراحل طے ہو جائیں گے۔ تو حضرت نے فرمایا تھا کہ میرے والد بزرگوار نے فرمایا تھا کہ چھوٹے بچے کو اگر 1,00,000 روپئے دے دیے تو وہ بے دریغ خرچ کرے گا، اس کو اس کی قدر و قیمت کا اندازہ نہیں ہوگا، ایک ایک پیسہ کر کے جمع کرے گا تو قدر بھی ہوگی، اس کی پہچان بھی ہوگی، احساس بھی ہوگا۔ تو محنت کرتے کرتے ترقی کرنا رہتا ہے، تو رفتہ رفتہ محنت کرتے جانا ہے، حالات پاکیزہ ہوتے جاتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، حضرت خواجہ باقی باللہ کی توجہ کا یہ عالم تھا، تو یہ ایک امتی کی امتی پر توجہ کا یہ عالم تھا، تو نبیوں کے سردار کی توجہ صدیق اکبر ہے تو کیا عالم ہوا ہوگا۔ تو یہ توجہ سے اونچے مقامات مل گئے، اور وہ لامقام میں رب نے مصطفیٰ کو بلایا اور حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنا دیدار عطا کیا اور قربتوں سے نوازا۔ وہ حبیب تشریف لائے تو کیا فرمائے، من رآنی فقد رأى الحق، جس نے مجھ کو دیکھا اس نے رب کو دیکھ لیا فرمایا۔ تو رب کو تو تم دیکھ نہیں سکتے اس دنیا کے اندر، میرا جلوہ دیکھو، مجھ میں رب کے جلوے نظر آتے ہیں۔ تو وہ خلوت کا فیض تھا، وہ رویت کا فیض تھا، اور یہ خلوت و رویت کا فیض یہ ہے کہ صدیق اکبر میں جلوہ مصطفیٰ نظر آنے لگ گیا۔ سارے اہل مدینہ منورہ دیکھ رہے ہیں کہ واقعی تجلیات نے مصطفیٰ نے صدیق کو کیا مقام عطا کیا ہے۔ سبحان اللہ، ایسی فدائیت اور فنائیت والی ذات صدیق اکبر کی ذات ہے۔ اسی وجہ سے عزیزان محترم، سبھوں کا اتفاق ہے، خیر الخلق بعد الانبیاء، خیر البشر بعد الانبیاء سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ حتیٰ کہ نبی کریم علیہ السلام نے خود فرمایا تھا حسان ابن ثابت سے کہ حسان میرے صدیق کے بارے میں بھی تم نے کچھ کہا ہے؟ تو وہ کہنے لگے ہاں آقا، ان کی شان میں نے بھی اشعار لکھے ہیں، سناؤ۔ تو حضرت نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں کہا وحب رسول اللہ قد علموا، حضرت صدیق اکبر سرکار دو عالم السلام کے محبوب ہیں، سب کو پتہ ہے۔ خیر البریۃ لم یعدل بہ رجلا، ساری مخلوق میں سب سے بہتر ہے آقا، سب سے بہتر ان کو قرار دیے ہیں، ان کا مقام مرتبہ سب سے اعلیٰ ظاہر فرمائے ہیں۔ نبیوں کے بعد خلق میں سب سے اونچا مقام صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا۔ حضور علیہ السلام مسکرائے، اس قدر مسکرایا کہ آپ کے دندان مبارک چمکنے لگ گئے، ظاہر ہو گئے۔ فرمایا کہ ہاں بہت اچھا تم نے کیا ہے، میرے صدیق کا مقام ایسا ہی ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی شان، آپ کی عظمت کے بارے میں جو کچھ عرض کیا گیا، حقیقت تو یہ ہے کہ آپ کی شان و عظمت کے سلسلے میں یہ کچھ بھی نہیں ہے، مختصر سا حصول سعادت کے لیے ہم نے عرض کیا ہے، ورنہ آپ کا مرتبہ، آپ کی شان بلند و بالا ہے۔ آئندہ اللہ پاک توفیق دے تو کسی موقع پر آپ کی شان و عظمت بیان کی جائے گی، اسی پر ہم اکتفا کرتے ہیں اور بارگاہ خداوندی میں دعا کرتے ہیں کہ ارحم الراحمین تو اپنے فضل و کرم سے ہمیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت اور ان کی ذاتی گرامی جو عشق پیدا کیا ہے اس کا تصدق ہمیں بھی عطا فرما دے، آپ کی فضل و برکات سے مالا بال فرما، سب کی حاضری کو قبول فرما لے، سب کے جائز مقصدوں میں کامیابی عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔